نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان منتخب کیا ہے جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ اور اس کے رسول اس کے مال کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی۔ اللہ عز و جل نے جسے بھی جو عطا کیا یہ رب کی عطا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کا انسان پیدا فرمایا اور ہر طرح کے انسان دنیا میں موجود ہے۔ کوئی پیسہ والا ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلوق الحال ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے 5 انگلی کو برابر نہیں رکھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو انسان کو برابر نہ رکھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور یہ قول ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑا حکیم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے ارشادات، اللہ رب العزت کے فرمودات کو ہم اپنی نگاہوں میں رکھیں اور اس ارشادات اور فرمودات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت و انوار کی بارش کا نزول فرمائے گا۔ آئے آپ کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھاتا چلوں۔ کسی انسان کے گھر میں 10 گونی گیہوں ہے، 10 بوری گیہوں ہے، اور وہ 10 گونی گیہوں رفتہ رفتہ کم ہوگا، اس لیے کہ اس میں گھون بھی لگے گا، کیڑے بھی لگیں گے، جس کی بنیاد پر اس کا وزن کم ہوگا، اس کی مقدار کم ہوگی۔ لیکن اگر اس 10 گونی میں سے ایک گونی اگر آپ زمین میں ڈال دو تو اللہ تبارک و تعالی 100 گونی عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک کا 100 گنا عطا فرماتا ہے۔ ارشاد رب کائنات ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ہم نے تمہیں عطا کیا، تم نصاب کی حد تک پہنچ چکے ہو، اس میں سے 40واں حصہ نکالو، جب نکالو گے تو تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا اور تمہارا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہوگا، تمہاری دنیا بھی شاد ہوگی اور دنیا سے جانے کے بعد جب اخروی منزل ہوگی وہاں بھی تم شاد نظر آؤ گے۔ لیکن جو انسان اللہ اس کے رسول کے فرمودات پر عمل نہیں کرتا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے۔ ایک غریب صحابی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور آتے ہیں
جن کا نام ہے ثعلبہ بن حاطب. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میں ناتوا ہوں، میں مفلوق الحال ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہی بہتر ہے، تم صبر کرو. ثعلبہ بن حاطب چلے گئے، پھر وہ آئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہی بہتر ہے. پھر وہ چلے گئے، پھر آئے، پھر انہوں نے عریضہ پیش کیا، گزارش کیا، ریکویسٹ کیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے آپ نے پروردگار عالم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال کثیر عطا فرمایا، اور بکریوں کو وہ پالتے تھے. بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ پہلے تو پانچوں اوقات کی نمازیں مسجد نبوی شریف میں آ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن بکریوں کی کثرت کی بنیاد پر وہ شہر مدینہ کے باہر چلے گئے. اب صرف 2 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ 2 وقت کی نماز بھی ختم ہو گئی، صرف جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں. اور کچھ دنوں کے بعد ایسا وقت آیا کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا. اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی آیت مبارکہ نازل فرمایا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 عامل کو مقرر کیا کہ جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، انہیں سے کہو کہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راہ میں وہ خرچہ کریں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یتیموں کو دیں، بے سہارا جو ہیں ان کو دیں. جب عامل ثعلبہ بن حاطب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس لگ رہا ہے، یہ تو جزیہ ہے، اس معاملے میں غور و فکر کروں گا. یہ نہیں سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کیا تو پروردگار عالم نے اس مقام تک پہنچا دیا، اور اسی کا حکم ہے، لہٰذا حکم کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ ان کو ٹیکس نظر آ رہا ہے، ان کو جزیہ نظر آ رہا ہے. تو کہا آپ لوگ آگے جائیں، میں اس معاملے میں سوچتا ہوں. جب واپس آئے دوسرے لوگوں سے لے کر کے تو انہوں نے کہا میں غور و فکر کرتا ہوں، پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور میں پہنچ کر کے جو ہمارا ڈیسیژن ہوگا اس پر میں عمل کروں گا. ادھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے محبوب، اگر ثعلبہ اپنا مال لے کر آئے، مال کی زکوٰۃ لے کر آئے تو آپ اسے قبول نہ فرمائیں. آپ نے ان کے لیے دعا کیا تو میں نے انہیں عطا کیا. آج میں نے حکم نافذ فرمایا زکوٰۃ دینے کے لیے، اور آپ نے عامل کو بھیجا تو انہوں نے کہا میں سوچوں گا. لہذا جب وہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے مال کو ٹھکرا دیا. پھر جب دور آیا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے زمانہ میں وہ مال لے کر آئے، انہوں نے بھی ان کے مال کو ٹھکرا دیا. پھر دور جب آیا خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے زمانہ میں وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر آئے، لیکن انہوں نے کہا جس کے مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا، جن کے مال کو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکرا دیا، تو عمر کی کیا مجال کہ ان کے مال کو قبول کرے. انہوں نے بھی ٹھکرا دیا. وہ خائب و خاسر ہو کر رواں دواں ہو گئے اپنی منزل کی طرف، مر گئے، لیکن ان کے مال کو کسی نے قبول نہیں کیا. تو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن اس کی عطا پر جب اس نے حکم نافذ فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو تو ان کو سمجھ میں آیا یہ ٹیکس ہے، یہ جزیہ ہے. لہذا انہوں نے کہا میں غور کروں گا. ان کے غور کرنے سے پہلے ہی پروردگار عالم نے حکم نافذ فرما دیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے مال کو قبول نہ کیا جائے. تو اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، پروردگار عالم نے جنہیں عطا کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے راہ خدا میں اپنے مال کو آپ قربان کریں، اور اس کے حکم کے اعتبار سے آپ نکالیں. آپ کو 40واں حصہ نکالنا ہے.
100 میں 2.5% نکالنا ہے، آپ نکالو گے، آپ کے مال میں برکت ہوگی اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی آپ حاصل کرو گے۔ جب اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ہو جائے گی تو الحمدللہ آپ ہر مقام پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔